بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب مکہ کے مشرکین نے تمام حربے استعمال کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور ان کے صحاباؤں کے اوپر، ان کو مارے پیٹے سب کچھ کیا، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاباؤں کو مدینہ کے ہجرت کا حکم دیا۔ جب وہ مدینہ آہستہ آہستہ سب چلے گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ بھی ہجرت کریں۔ تو ابو جہل لوگ اور ان کے جتنے بھی سرداران ساتھ، انہوں نے اسی رات میٹنگ کی کہ وہ تو لوگ تو چلے گئے، لیکن اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سے چلے گئے تو وہاں پہ ایک ٹیم بن جائے گی، اور پھر ظاہری بات ہے وہ مومنٹم وہ بنا دیں گے، پھر وہی سے ہمارا مقابلہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے اچھا ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ یہ یہاں سے چلا جائے تو ہم ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے یا کچھ کریں گے ان کے ساتھ۔ تو ابو جہل نے تمام سرداران کی میٹنگ بلائی، اور ساتھ ہی وہ شیطان بھی اس میٹنگ میں موجود تھا۔ تو تمام لوگوں نے اپنے اپنے رائے دیے۔ تو کسی نے کہا کہ ان کو باندھ دو، کسی نے کہا کہ ان کو بدر کر دو، لیکن ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی تفصیل ہے، کسی اور ٹائم ویڈیو بناؤں گا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ کسی کا اتفاق نہ آیا، لیکن آخر میں ابو جہل نے اور پھر یہ شیطان نے مشورہ دیا کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک لڑکے کو، نوجوان لڑکے کو وہ اکٹھا کر کے اور ان کو باہر وہاں پہ کھڑا کر کے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے گا رات کو تو ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تمام یہ جو جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑ جائیں، ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ پھر بنو ہاشم تمام قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، پھر وہ دیت یا جو بھی حساب ہوگا ان کے ساتھ ہم معاملہ طے کر دیں گے۔ اب یہ جو گول دائرہ بنا ہوا ہے نا، یہاں پہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ہجرت کریں، تو اسی رات وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہاں پہ آرام فرماتے رات کو۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرما رہے تھے، اور یہ جو ہے یہ ابو جہل کا گھر اس وقت یہاں پہ ہوا کرتا تھا، جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو حمام بنے ہوئے یہ ابو جہل کے گھر کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ حمام ہے ابو جہل کا گھر، ٹھیک ہے، یہاں پہ ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا، اب اس کے اوپر حمام بنی ہوئی ہے۔ اور یہ گول دائرہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ گھر ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ ان کے باہر آس پاس ابو جہل لوگوں نے نوجوان لڑکے کھڑے کیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نکل آئے تو ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ ہجرت کرے، ان کو ہجرت کرنا تھا۔ اب رات کو یہ ارد گرد یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا کہ آپ یہاں پہ جب میں ہجرت پہ جاؤں تو آپ یہاں پہ لیٹے سوئے، اور صبح جتنے بھی میرے پاس امانت ہے انہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا کہ یہ امانت لوگوں تک پہنچا دے، یہ لوگوں کی امانت ہے۔ تو رات کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ نکلنا ہے، تو اس سے پہلے وہ حضرت ابوبکر کے پاس انہوں نے جانا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے اور سورۃ یاسین کے یہ آیات ورد کرتے رہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ جب باہر نکلے تو جتنے بھی وہ لڑکے ان کے لیے اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ریت یا جو بھی ہے اس ٹائم کے وہ اٹھا کے اور تمام کے سروں کے اوپر تھوڑا سا وہ رکھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے نکل گیا۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے پاس جانا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا تھا۔ تو وہ جب یہیں سے نکل گئے تو یہ راستے میں پھر وہ آج کل کا جو باب ملک عبدالعزیز ہے جو یہی آتا ہے، تو یہاں پہ جب وہ پہنچ گئے تو یہاں پہ اس زمانے میں ایک مارکیٹ ہوا کرتا تھا جس کو بولتا ہے سوق الحاضورہ شاید۔ تو اس میں گوشت کے دکانیں، مطلب جو گوشت کا مارکیٹ ہوتا تھا شاید یا جو بھی تھا، لیکن اس وقت یہی بھی ایک اس کے آس پاس کوئی مارکیٹ ہوا کر جب یہاں پہ پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کھڑے ہو کے مکہ کی طرف دیکھا کہ اے مکہ، میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے لوگ مجھے یہاں سے نکال رہے، تو اس لیے واللہ انہوں نے قسم کھا کے کہا، فرمایا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا، سب سے عزیز شہر مجھے آپ ہے، میرے نزدیک آپ ہے، اور میں آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن آپ کے لوگ مجھے نکال رہے ہیں۔
اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گھر کہاں ہے، اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پہنچے، اور پھر وہاں سے کس طرح نکل گئے اور کس طرف گئے۔ تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ میں بتا دوں گا، اور وہ جگہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کہاں پہ ہوا کرتا تھا۔